فیکسز اور پیغامات وغیرہ جن کا پچھلے درس سے تعلق ہے ان سے متعلق میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ پہلے ہی ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں تھے، اور سب سے پہلے میں اٹھا تھا اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہی نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلے اٹھا ہوں، جو میں نے دیکھا تو موسیٰ تھے اس وقت ہوش میں تھے۔ اور اس کی ایک یہ تشریح فرمائی ہے کہ وہ شاید پہلے، چونکہ خرہ موسیٰ صعقہ کا واقعہ ہے گزر چکا ہے، اس لیے دوبارہ بے ہوشی کا کوئی موقع نہیں تھا، یعنی موقع تو ہو سکتا تھا مگر اللہ نے بچا لیا۔ اس ضمن میں جو روایت بھیجی گئی ہے یہ حافظ صاحب نے بھیجی ہے یا دوست محمد صاحب نے؟ سید عبداللہ شاہ صاحب نے۔ یہ بین ہی اسی کی تائید کر رہی ہے، اور بھی بعض روایات بھیجی ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں۔ بخاری میں بھی ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو پڑھ کے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، مدینہ منورہ کے بازار میں، یہ تو دوسرا حصہ ہے جس کا پس منظر کہ جھگڑا ہو گیا تھا یہودی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جھگڑے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سور پھونکا جائے گا تو سارے آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ پھر دوسری بار پھونکا جاوے گا تو یکایک سب لوگ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا، دوسرا سور پھونکنے جانے کے بعد میں سب سے پہلے اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ جناب موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے سر اٹھائیں گے، مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ یہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث، لیکن حافظ مظفر احمد صاحب نے جو بخاری کی حدیث بھیجی ہے وہ زیادہ واضح اور قطعی ہے۔ اس تھپڑ والے واقعہ پر جس میں جھگڑا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ فإن الناس یسعقون، یا یسعقون لکھا ہوا ہے، کیا ہے لفظ؟ صعقہ ہی ہے، یسعقون ہی ہوگا، صعقہ موسیٰ، یسعقون تھوڑا سا خم بھی آ جائے نا معمولی تو شک پڑ جاتا ہے کہ کہیں پیش نہ ہو، لیکن یہ یسعقون فاکون اول من یفیق فاذا موسیٰ باطش بجانب العرش فلا ادری اکان فی من صعق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ عز وجل۔ یہ بین ہی وہی مضمون ہے مگر مختصر بخاری میں ان الفاظ میں ہے، ویسے فرق کوئی نہیں ہے دونوں روایتوں میں، صرف یہ ہے کہ بادشاہ کا لفظ جو تھا نا بجانب العرش، باطشن بجانب العرش، اس کا ترجمہ وہاں یہ کیا گیا تھا عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے تھے، تو عرش کی جانب باطش تو تھامنے کو، ہاتھوں سے پکڑنے کو کہتے ہیں، مگر پائے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اصل عبارت جو ہے اس میں بھی شاید میں دیکھتا ہوں کیا لفظ تھے، جو پہلی سنن کی روایت پڑھی گئی ہے اس کے ترجمے میں کہیں کوئی سکون نہ ہو۔ ہاں یہاں قائمہ کا لفظ آیا ہے، قائمہ من قوائم، تو بخاری کی حدیث میں کسی ستون یا تھمبے کا ذکر نہیں ہے بلکہ عرش کی جانب تھامے ہوئے، یعنی ذات باری تعالیٰ کی طاقت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اور عرش مانوی رنگ میں زیادہ دکھائی دیتا ہے یہاں بخاری والی حدیث میں، لیکن جو سنن ابن ماجہ کی ہے اس میں بظاہر ایک جسمانی تصور ابھرتا ہے کہ کوئی باقاعدہ پایا تھا جس کو پکڑا ہوا تھا۔
مزید انہوں نے وہ کھجور والے واقعہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ پولینیشن کر رہے تھے، ایک درخت سے لا کے اس کے جو مردوں میل اور فیمیل درخت ہوتے ہیں تو اس کا سٹیمنز وغیرہ اس کو جھاڑ رہے تھے اس کے اوپر، جو فیمیل کھجوریں تھیں ان کے پھولوں کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ضرورت ہے اس کی، کیا تکلیف کر رہے ہو. وہ جو روایت ہے اس میں وہ حصہ مجھے واضح طور پر چونکہ یاد نہیں تھا، اس لیے حافظ مظفر صاحب نے میری مدد کے لیے مجھے وہ اصل عبارت بھیجی ہے. ایک موضوع شق القمر کی بات میں نے کی تھی کہ مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہندو کا حوالہ بھیجا ہے، ہندو روایات کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ زیادہ ہمارے حق میں مفید ثابت ہوگا. تو امۃ المنان صاحبہ، امۃ المنان قمر اہلیہ میر غلام احمد صاحب نسیم، امۃ المنان صاحبہ اہلیہ میر غلام احمد صاحب نسیم نے وہ حاصل حوالہ بھجوا دیا ہے. کہتی ہیں آج درس میں آپ نے مسیح علیہ السلام کا شق القمر کے بارے میں ذکر کیا تھا. وہ حوالہ یہ ہے، پنڈت نند کشور صاحب نے معجزہ شق القمر کی نسبت کہا کہ بھوج سوانے ایک کتاب سنسکرت میں ہے، مجھ سے پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں شق القمر کی شہادت راجہ بھوج سے ہے کہ وہ اپنے محل پر تھا، یکا یک اس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. اس نے پنڈتوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ چاند اس طرح پھٹا. راجہ نے خیال کیا کہ کوئی عظیم الشان حادثہ ہوگا. پنڈتوں نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، پچھم کے دیس میں ایک مہاتما پیدا ہوا ہے، وہ بہت یوگی ہے، اس نے اپنے یوگ بھاش سے چاند کو ایسا کر دیا ہے. تب راجہ نے اسے تحائف ارسال کیے. اب یہ جو روایت ہے یہ شنید کی حد تک ہے. ابھی پنڈت نند کشور نے معجزہ شق القمر کی نسبت کہا کہ بھوج سوانے ایک کتاب سنسکرت میں ہے، مجھ سے پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں شق القمر کی شہادت. کتاب تو ہے لیکن آگے بیان در بیان ہے، پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں یہ ہے، تو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اگر یہ ہندوستان میں مہیا ہو تو ہندوستان کی جماعتیں اس پر تحقیق کریں اور اصل نکالیں. بہت ہی اہم واقعہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تحقیقی مضامین چھیڑے ہیں ان کو وہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو لازماً آگے بڑھانا چاہیے. اور بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان گویا کافی نہیں سمجھا جا رہا، اس پر بس نہیں کی جا رہی. یہ بالکل جہالت کی بات ہے. خدمت کا تقاضا ہے کہ جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1300 سال پہلے کی ان بحثوں کو جو مزید تحقیق کی محتاج تھیں، مزید تقاضے کر رہی تھیں کہ ان پر مسلمان کام کریں، ان کو وہاں سے اٹھایا اور بحثوں کو پھر زندہ کیا اور تحقیق کے حق ادا کیے. بالکل نئی روش پر ایسی تحقیق فرمائی جو کافر و مومن کو برابر مطمئن کر سکے. یہی میرا مسلک ہے اور اس مسلک میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خواہ کسی کو اختلاف ہو، مجھے کامل اطمینان ہے کہ یہ خدمت قرآن اور خدمت اسلام کا تقاضا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہی زندگی تھی، مجسم تھے آپ اسی زندگی. یہی زندگی سے مراد یہ ہے کہ گویا خدمت قرآن اور خدمت اسلام اور آپ کا پیکر ایک ہی چیز کے دو نام بنے ہوئے تھے. بس اس روح کو آگے بڑھانا، خواہ بعض لوگوں کو لفظی طور پر کہیں اختلاف دکھائی دے، میرے نزدیک عین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اور سعادت ہے. اس درس کے دوران یہ سلسلہ چلا ہے، بعض ایسے مسائل میں نے چھیڑے ہیں جن تحقیق کی غرض سے جماعت کو توجہ دلائی ہے، جو عرف عام میں اس سے پہلے اور طرح سمجھے گئے ہیں. اور اس پر بعض جگہ بے چینی ہے، بعض اپنے بے چینی کا اظہار کر دیتے ہیں، بعض دلوں میں دبا بیٹھتے ہیں، بعض مجالس لگا کر ذکر کرتے ہوں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدمت قرآن کے تقاضے ہیں جو مجھے مجبور کر رہے ہیں، اس کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. ادنا بھی اس میں
ذات اور انانیت کا ایک شائبہ تک اس میں شامل نہیں۔ اور اسی مضمون پر پرسوں کی بات ہے اور کل رات بھی اسی تسلسل میں رات کے وقت میں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس مسلک پر قائم رکھ کہ قرآن کی ہم نے بہرحال خدمت کرنی ہے، خواہ وقتی طور پر کچھ لوگ اختلاف بھی کریں، مگر ان پر بھی یہ بات روشن فرما دے اور مزید ایسے اسرار روشن فرما جن کے ثابت ہو جائے دنیا پر کہ قرآن ہی حق ہے اور باقی دنیا کے علوم لازماً اس کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ مضمون تھا جس پر میں نے خصوصیت سے دعا کی۔ اب اللہ کی عجیب شان ہے کہ تائید کے رنگ میں کس طرح بات کسی اور کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ آج ہی مجھے ایک فون کے ذریعے ایک ایسی احمدی بچی کا پیغام ملا جس کا اس مضمون سے کوئی علمی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ اس کا تصور اس آیت کی طرف جا سکتا ہے جس کا اس خواب میں ذکر ہے۔ اس نے رویا دیکھا کہ میں قرآن کریم کا درس دے رہا ہوں مگر تلاوت کا انداز ایسا ہے جیسے میں عبادت کر رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی یہ بات بھی ایسی ہے جو اس کا ذہن سوچ نہیں سکتا۔ درس دے رہا ہوں لیکن عبادت ہو رہی ہے، گویا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے بلند آواز سے اپنی ساتھن اور بھی ایک دو خواتین تھیں ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ درس دے رہے ہیں، یعنی دیکھ رہی ہوں کہ درس دے رہے ہیں مگر ساتھ ہی یہ تاثر ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ حفاظت قرآن کر رہے ہیں۔ اب یہ حفاظت قرآن کا مضمون قرآن کریم میں ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے طور پر نازل فرمایا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ اس مضمون کی تشریح میں علماء نے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو مامور فرماتا رہے گا ہمیشہ جن پر اپنی طرف سے علوم روشن کرے گا اور وہ پھر آگے قرآن کریم کی حفاظت کے سامان کریں گے۔ جب بھی ان حفاظت کو کسی طرف سے کوئی چیلنج ہوگا یا خطرہ درپیش ہوگا تو یہ اللہ کا نظام ہے جو جاری ہے۔ تو اس آیت کی طرف اس بچی کا جو یہاں کی پروردہ ہے اس کا ذہن جا ہی نہیں سکتا، نہ اس کو اس بات کا علم ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح تائید سے ایک دوسرے کے ذریعے سے تخویض عطا فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرسوں رات میں بات کر رہا تھا لقمان سے کھانے کے بعد، یعنی افطاری کے وقت، کہ مجھے تو یہ یاد تھا کہ حضرت نواب عبد الرحمن خان صاحب کے اولاد ہوئی تھی، لیکن اور اس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، عبد الرحیم صاحب کا مجھے یاد تھا کہ نہیں تھی لیکن وہ غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا، ان کا مجھے یاد تھا کہ ہوئی تھی۔ اور اس ضمن میں نے کہا مزید پتہ کرو، ہو سکتا ہے اولاد بعض دفعہ ہوتی ہے اور فوت ہو جاتی ہے، مزید پتہ کرو کہ کیا یہ میری یادداشت بالکل غلط تھی یا کچھ اور واقعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہ مضمون شروع ہو گیا ہے، ایک یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ فرمایا تھا کہ جس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا، اس خاندان میں سے جس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا اس کی اولاد ہوگی۔ تو یہ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں کہ مسیح علیہ السلام نے کہیں لکھا ہو، مگر بات ایسی ہے جس کی جستجو ہونی چاہیے۔ اور حضرت پھوپھی جان کی شادی اس کا بھی پتہ کرو کب ہوئی، اور پھر یہ بھی پتہ کرو کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی دوسری بیگم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بہت تعریفی کلمات فرمائے ہیں وہ کیا بات تھی۔ اب یہ رات بات ہوئی ہے، صبح نواب عباس احمد خان صاحب کی فیکس آئی ہوئی ہے جس میں ساری باتیں اسی طرح بیان کر دی ہیں جو میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر لقمان سے تسلی کروائی، میں نے کہا تم نے تو نہیں فون کیا تھا؟ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں بھول ہی گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی نظام جاری ہے اور یہ عظیم الشان نظام ہے جو دلوں کو تقویت بخشتا ہے
اور انسان کو مشکل راہوں پہ بھی سہارا دیتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کہتے ہیں آج درس قرآن میں معجزات اور تاریخی واقعات کا ذکر چل رہا تھا، اس سلسلہ میں حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے ذکر میں عرض ہے۔ حضرت نواب صاحب کی اولاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں سے چلی۔ حضرت موصوف کی باقی اولاد میں صرف آپ کے بڑے بیٹے نواب عبد الرحمن خان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو چند روز زندہ رہ کر وفات پا گیا۔ یہ وجہ ہے جو میرے ذہن پہ تاثر تھا کہ ان کی اولاد تھی، وہ بیٹا ہوا ہے مگر چند روز زندہ رہ کر وفات پا گیا۔ حضرت نواب صاحب موصوف کو بھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں، حضرت نواب صاحب کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے باغیچے میں پودے لگا رہے ہیں۔ یہ خواب جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کو سامنے پیش کی گئی، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعبیر کی کہ آپ کی اولاد حضرت مسیح موعود سے چلے گی، یعنی اس کے علاوہ نہیں چلے گی، اور بین ہی یہی بات ہوئی ہے۔ وہ دو بیٹے جو دوسروں میں بیاہے گئے وہ بے اولاد ہو گئے، یا جس کی اولاد ہوئی وہ بھی فوت ہو گیا، اور جو مسیح موعود علیہ السلام کے گھر بیاہے گئے خود نواب صاحب اور آپ کے دو بیٹے، آپ کا نواب ایک بیٹی اور ایک بیٹا، حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب جو پھوپھا جان تھے ہمارے، ان کی اولاد ہوئی، اور بو زینب جو حضرت چچا جان کی ہاں بھی آئی گئی تھیں ان کی اولاد ہوئی، اور وہ جو دو بڑے بیٹے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ان کی اولاد نہیں ہوئی یا زندہ نہ رہی۔ تو یہ ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جو معجزوں کے ذکر میں بھی ساتھ بیان ہونے کے لائق تھا۔ اس کی طرف میں پھر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگلا وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صرف 4 سال عمر تھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا نواب مبارکہ بیگم، یعنی سن 1900 کے لگ بھگ۔ اور لفظ نواب جو ہے یہ اس زمانے میں جب کہ ابھی آپ کی شادی کا کوئی وہم و گمان ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، عمر کے لحاظ سے بھی اور حالات کے لحاظ سے بھی، اس وقت لفظ نواب کا ساتھ آنا یہ بھی ایک بڑا اعجاز ہے۔ اور بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ غیر معمولی حالات میں پھر یہ شادی ہوئی ہے۔ پھر حضرت نواب صاحب موصوف کی پہلی زوجہ مہر النساء بیگم 1898 میں وفات پا گئیں، صفحہ 197 196، جس کے بعد آپ کی پھر دوسری شادی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشورے پر حضرت نواب صاحب کی پہلی بیگم کی چھوٹی ہمشیرہ امت الحمید سے ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی۔ یہ وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھ سے اصل میں فائزہ نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ، میری بیٹی کو پڑھنے کا کافی شوق ہے، کہ وہ نواب صاحب کی ایک بیوی کی مسرسہ نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو میں نے کل رات پر یہی پوچھا تھا کہ ان کے متعلق مجھے تفصیلی علم نہیں، ذرا معلوم کر کے بتاؤ۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز وہاں پہنچا دی اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشورے پر حضرت نواب صاحب موصوف کی دوسری شادی آپ کی پہلی بیگم کی چھوٹی بہن امت الحمید کے ساتھ ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 12 سال کی تھی۔ مرحومہ موصوفہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نیم کشفی حالت میں دیکھا، جیسا کہ آپ ایک اولیاء اللہ خدا سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں 10 روپے سفید اور صاف ہیں۔ وہ 10 روپے آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پھینکے ہیں، اور ان روپوں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں جیسا کہ چاند کی شعاعیں ہوتی ہیں، اور وہ نہایت تیز اور چمکدار کرنیں ہیں جو تاریکی کو روشن کر دیتی ہیں۔ اور میں اس وقت، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور میں اس وقت تعجب میں ہوں کہ روپیہ میں سے کس قدر نورانی کرنیں نکلتی ہیں، اور خیال گزرتا ہے کہ ان نورانی کرنوں کا اصل موجب خود وہی ہیں، یعنی ان کے اندر خدا تعالیٰ نے نور بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ 10 روپے جو اچھالتی ہیں ان سے بھی نورانی کرنیں نکل رہی ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ اصحاب احمد میں لکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے حوالہ بھیجا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے موصوفہ امۃ الحمید کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ آج کل بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے تو متبنہ متنبہ یا متبنہ بنانا منع فرمایا ہے، اور کئی لوگ بیٹا بیٹی بنا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی شخص کے کہنے سے کوئی شخص بیٹا کہلائے بھی تو شرعاً اس کے اوپر بیٹے والے قواعد نہیں ثابت لگیں گے، اور اگر کوئی بیٹی کہے بھی تو شریعت کے معاملات میں وہ اس طرح مستثنیٰ نہیں ہوگی شریعت کے قواعد سے جس طرح حقیقت میں بیٹی ہوتی ہے۔ یہ مراد ہے اس سے، اور اسی لیے قرآن کریم نے ثابت کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جب فرمایا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے مطلقہ سے شادی کرو، تو یہ عین ایک قرآنی منشا کے مطابق جو وہ بات کھولنا چاہتا تھا اس کی ایک مثال تھی، تاکہ دوسروں پر مومنوں پر قرآن فرماتا ہے پھر بعد میں کوئی حرج نہ ہو کہ ہماری منہ کی باتیں کہیں ہمیں بعض چیزوں میں پابند نہ کر دیں، کیونکہ جس کو بیٹا کہا ہو منہ سے یا بیٹی کہا ہو، سوال یہی پیدا ہوگا کہ اگر ایسے حالات بدلیں کہ اس سے شادی ہو سکتی ہو تو کیا وہ شادی جائز ہوگی؟ پھر اگر شادی جائز بھی ہوگی تو کیا یہ مکروہ بات نہیں ہے کہ ایک طرف سے کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے اور پھر اس کی مطلقہ سے شادی یا بیوہ سے شادی کی جائے وغیرہ وغیرہ؟ تو ان تمام امور کا حل قرآن کریم میں پیش فرما دیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس کا جوش نہیں تھا، اس کے خلاف ایک طبیعت میں کراہت تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی خدا اگر میں شادی کروں تو لوگوں پر اس کا بد اثر پڑ سکتا ہے، ایک نبوت کے منصب کے اعتبار سے اور کئی باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ بھی وہم گمان ہو سکتا ہے کہ میں اپنی خاطر کر رہا ہوں، حالانکہ اس متعلقہ کے تقاضے ہیں جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ شادی کی تھی، جو عرب رواج کے لحاظ سے گر کر شادی کرنے والی بات تھی۔ ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی اگر کسی غلام سے چاہے وہ آزاد کردہ ہو شادی کرے تو عربوں میں یہ ایک ناک کٹنے والی بات تھی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے بلا چون و چرا وہ شادی کر لی تھی۔ اس پر خدا تعالیٰ نے جب ان کو وہ جو مطلقہ ہوئیں تو اس کا دراصل یہ اعزاز بخشا تھا، کہاں غلام، کہاں سب دنیا کا آقا، تمام کائنات کا آقا، اور یہ مقصد تھا اعلیٰ جو خدا تعالیٰ کے پیش نظر تھا، اور ساتھ ضمنی فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں یہ منہ کی باتوں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔ یہ وہ تھی بات جو رسول اللہ علیہ وسلم دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ خدا کا منشا تو معلوم ہوتا ہے مگر روکے ہیں رستے میں، نفسیاتی پاک دلوں کے حال پر تو لوگوں کی نظر نہیں ہوتی، ظاہری طور پر اپنے دلوں سے وہ ان کی طرف نیتیں منسوب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اسی ضمن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، ضمن ذکر آیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بیٹی بنایا تو نعوذ باللہ کسی شریعت کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ آج بھی دنیا میں تمام مسلمانوں میں ہر جگہ بیٹا کہنا پیار سے، یا بیٹوں کی طرح اپنا لینا، یا جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بیٹا بنا لیتی ہے عورت، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ صرف یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ شریعت سے وہ تعلقات بالا نہیں ہیں، اس سے آزاد نہیں ہیں، یہ سمجھانا تھا لفظ بیٹی کے حوالے سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پنجم موصوفہ 1806 لکھا ہوا، غالباً یقیناً بلکہ 1906 مراد ہوگی۔ 1906 میں 20 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ اب دیکھ لیں 1906 میں آپ کا وصال ہوا ہے،
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نواب مبارکہ بیگم کا جو الہام ہوا ہے وہ 1900 میں ہوا ہے۔ اس عرصے میں آپ کے ایما پر وہ شادی نواب ان امت الحمید کی شادی حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب سے نواب محمد علی خان صاحب سے کروائی گئی۔ اب کس کے علم میں تھا کہ پھر وہ بھی فوت ہو جائیں گی چھوٹی عمر میں، اور پھر پھوپھی جان نواب مبارکہ بیگم واقعتاً نواب کہلائیں گی پھر، اور بلکہ نوابی کے اجراء کا واحد ذریعہ بن جائیں گی۔ واحد تو نہیں، یعنی مسیح علیہ السلام سے تعلق میں حقیقی نوابی اگر جاری رہے گی تو اس خاندان سے اب جاری ہوگی۔ یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ نواب محمد علی خان صاحب کی وہ اولاد جو مسیح موعود علیہ السلام سے کے خون سے تعلق نہ جوڑ سکی، وہ لاولد مر گئی، اور آپ کی نوابی مسیح موعود کے خاندان ہی کی وساطت سے جاری ہوئی ہے۔ یہ ہے جو عظیم پیشگوئی، یہ عظیم معجزہ ہے جس کی طرف جس کو سمجھانا ضروری تھا۔ اس تعلق میں آگے ہے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سے شادی کا خیال کب پیدا ہوا اور پھر وہ کب شادی ہوئی، یہ اس کے تذکرے میں لکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیغام دیا تو آپ نے اعتراض کیا، اور شروع میں آپ کے دل اس طرف مائل نہیں ہوتا تھا، عمر کا بھی فرق تھا اور بھی کئی پہلو ہوں گے، مگر پھر بہت اصرار کیا گیا تو آپ مان گئے۔ اور یہ جو ہے شادی ہوئی ہے کس سن میں؟ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے ساتھ سن اس میں درج نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ تو تقریباً سارا حل ہو چکا ہے۔ جو میں بات یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدہ کا ینقطع آباؤ کا و یبدو من کا، کہ یہ الہام پہلے 1883 میں ہوا ہے، پھر 1896 میں بھی ہوا ہے، پھر 1900 میں ہوا ہے، پھر 1906 میں ہوا ہے۔ یہ الہامات کی جو تکرار ہوتی ہے، یہ ان الہامات کے اثرات کے بعض نئے دائروں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور یہ وہی سال ہیں جن میں یہ جو میں نے مضمون بیان کیا ہے ان کا ایک تعلق ہے۔ بس جو حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو خواب دکھائی گئی تھی یا رویا دکھائی گئی تھی، وہ میرے نزدیک اسی الہام کی برکت میں اس کی ذیل میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ تبارک و تعالی، پاک ہے اللہ جو برکتوں والا ہے اور بہت بلند ہے، زادہ مجدہ کا، تیرا مجد بھی وہی خدا ہے جو بڑھائے گا، ینقطع آباؤ کا، تیرے آبا کاٹے جائیں گے، ویبدأ من کا، اور تجھ سے شروع کیا جائے گا۔ اس کی بہت سی تشریحات ملتی ہیں۔ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، لیکن جو آخری بات نثر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قادیان حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اچھی بحث فرمائی ہے، تاریخی حوالے دیے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے خاندان کے وہ سارے افراد جو ان الہامات کے دوران موجود تھے یا آغاز میں کم سے کم موجود تھے، ان کی تعداد تقریباً 70 بنتی ہے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے وہ مرے اور کوئی اولاد پیچھے نہ چھوڑ کے گئے۔ انہی کی اولاد ہوئی جن کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہوا، یا جن کے بچوں نے آگے احمدی ہونا تھا، اور جن کے بچوں میں سے کوئی احمدی نہیں ہونا تھا، ان کے بچے ہوئے بھی تو مر گئے، بیٹیاں بھی لاولد مر گئیں۔ تو یہ جو عظیم الشان نشان ہے، یہ ایسا ہے جو آفاقی نشانات میں سے ایک کی طرح ایک
اہمیت رکھتا ہے۔ کسی انسان کا کوئی بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسروں کے اولادوں کو، جتنا بڑا خاندان ہو، ان کو لاولد کرتا چلا جائے اور وہی بچے جس کا تعلق جڑے۔ جسمانی تعلق کے اعتبار سے یہ ایک مثال ہے کہ حضرت پھوپھی جی، جن کو ہم پھوپھی جی کہتے تھے، آصفہ میری بیوی کی دادی تھیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شدید ترین معاند کی بیٹی تھیں، اور ان کے کوئی اولاد نہیں چلی آگے سوائے پھوپھی جی کی نسل کے، اور وہ اللہ کے فضل سے جاری ہوئی۔ ان کی شادی حضرت مرزا سلطان احمد صاحب سے ہوئی تھی، اور جس طرح امۃ الحمید بیگم کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بہت ہی بزرگ اور خدا سے تعلق والی تھیں، اولیاء اللہ کے مقام کی طرح ان کا مقام دیکھا، حضرت پھوپھی جی کے متعلق میں نے حضرت مسلم موعود سے خود یہ سنا ہے، اور یہ تو ہمارے خاندان میں عام روایت ہے کہ حضرت مسلم موعود فرماتے تھے کہ عورتوں میں سے اگر کسی کے متعلق میں گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ صاحب الہام اور کشف تھی تو یہ پھوپھی جی تھیں۔ مراد نہیں کہ صرف یہی تھیں، ایک انداز ہے بیان کا، اور یہ میں نے خود اپنے کانوں سے مسلم موعود سے یہ واقعہ، یہ بات اسی طرح سنی۔ تو حضرت پھوپھی جی کے تو کشف اور الہامات کے اور رویا صادقہ کے اور پورے ہونے کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں، اور یہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق کی وجہ سے پھر ایک دائمی نشان بن گئی اپنی نیکی کا بھی اور اولاد کے اجراء کے لحاظ سے بھی۔ اور مرزا گل محمد صاحب، جن کی اولاد اب یہاں لندن میں بھی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ ان کے والد مخالف اور محروم رہے سعادت سے، اور ان کے بیٹا ہو گیا۔ اب بظاہر یہ تعجب کی بات تھی کہ الہام سے تو اگر اس کا ظاہری معنی بھی لیے جائیں، دوسرے بھی ہیں، تو یوں لگتا ہے ینقطع آباؤں کا، تیرے آبا کاٹے جائیں گے یا کٹ جائیں گے۔ تو یہ کہ اب بات ہوئی کہ وہ بیٹا ہوا، وہ بیٹا احمدی ہو گیا اور بڑا مخلص احمدی ہوا۔ بس سارے خاندان کے حالات کا تتبع کر کے دیکھیں تو وہی خاندان کا شخص باقی رہا جس نے اپنا تعلق مسیح موعود سے جوڑا، یا جس کی اولاد نے جوڑا وہ بچی اور آگے اس کی اولاد جاری ہوئی۔ جنہوں نے نہیں جوڑا، اگر اولاد تھی بھی تو لاولد مر گئی۔ تو بہت بڑا ایک عظیم معجزہ ہے، اور یہ اسی کا سایہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب پر پڑا ہے۔ اور آپ کی رویا کی تعبیر پہ خلیفۃ المسیح اول نے دیکھیں کیسی شاندار کی، اور بین ہی اس کے مطابق ہوا۔ ان کے متعلق میں نے کسی سے سنا ہے، ہمارے عبدالرحیم خالد خان تھے جو حضرت پھوپھی جان سے بڑا تعلق تھا ان کا، وہ شکوہ کیا کرتے تھے بعض دفعہ اپنے ایک خاص ادا میں کہ آپ نے اپنے بیٹے محمد احمد کی تو شادی کر دی مسیح موعود کے خاندان میں، یعنی اپنے سگے بیٹے کی، اور آگے وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی شکوہ اس رنگ میں کہ گویا میں ستیلا بیٹا تھا، حالانکہ انہوں نے تو پہلے ستیلے بیٹے نواب عبداللہ خان صاحب کی بھی تو شادی کی تھی امیر شام کے خاندان میں، مگر یہ ایک انداز تھا ایک محبت اور پیار کا اور چوچلوں کا۔ مگر وہ سمجھتے تھے، دل میں یقین رکھتے تھے کہ آئندہ اس خاندان میں جو بھی نسل چلے گی وہ اب اسی مسیح موعود کے خاندان کے تعلق کی برکت سے چلے گی۔ ان کی ایک بات جو بعد میں مجھے خیال آیا، وہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ نواب محمد علی خان صاحب کا کیا تعلق تھا نوابی خاندان سے۔ تو آج صبح جب یہ بات ہو رہی تھی، میں نے لقمان سے پوچھا کہ تم نے تو نہیں کہیں لکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ نواب محمد علی خان صاحب کا ملیر کوٹلہ کے نوابی خاندان سے کیا تعلق ہے؟ تو جو انہوں نے یادداشت سے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دادا دراصل اصل نواب تھے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے دادا، اور ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی کو، یا وہ چھوٹے تھے، یہ کم سے فوت نہیں ہوئے تو چھوٹے ضرور تھے اس وقت جب ان کے دادا فوت ہوئے ہیں، تو ان کے چچا کو
حکومت نے اس وہ فرمانروائی امانتاً سونپی تھی کہ تم جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا تم اس کی نگرانی کرو ریاست کی. یہ چلا کرتا تھا سلسلہ. پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور غالباً اس دوران میں ان کے والد فوت بھی ہو گئے. تب نواب محمد علی خان صاحب نے مقدمہ کیا برٹش حکومت میں کہ اصل نوابی سلسلے کا حقدار میں ہوں، اس لیے مجھے یہ ریاست دلوائی جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب دعا کے لیے لکھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ اس دنیا سے تعلق کی کوشش نہ کرو، چھوڑ دو اس بات کو، یہ تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے مفید نہیں ہوگی. اس پر پھر آؤٹ آف کورٹ یعنی عدالت سے باہر ایک تصفیہ ہوا اس نواب صاحب کے درمیان، ان نواب صاحب کے اور نواب عبداللہ محمد علی خان صاحب جو دراصل حقیقی وارث تھے. اور وہ یہ تھا کہ زمینیں جو ہیں متفرق وہ تم لے لو مگر نوابی میں رکھوں گا اپنے پاس. تو نواب محمد علی خان صاحب یہ بات مان گئے. اس طرح پھر نواب تو اپنے حقیقی ٹائٹل کے لحاظ سے چونکہ وارث یہی تھے نواب تو کہلاتے رہے مگر ریاست نہیں رہی، لیکن وہ زمینیں ملی پھر جو آگے بہت سی برکتوں کا موجب بنی. تو اس نوابی کا جو آئندہ سلسلہ ہے وہ مسیح موعود کے برکت تعلق سے جاری ہوا ہے، یہ میں سمجھا رہا ہوں. اس طرح باریک در باریک اعجاز ہیں جو کچھ مومنوں کے لحاظ سے بھی ان کے ایمان کی تقویت کا موجب ہے، لیکن ان کا ایک ایسا پہلو بھی ابھرتا ہے جو غیروں پر بھی ایک حجت بن جاتا ہے اور ان پر ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. بس ینقطع آباؤ کا و یبدأ منکا کہ عظیم الہام کو اس کے ساتھ جب جوڑ کر رکھا جائے تو صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں ایک عظیم معجزہ ہے. اور وہ جو معجزات میں نے بیان کیے تھے ان کے ذکر میں اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے. جی کوئی اور بھی رہتی ہے بات؟ ہاں وہی کشتی نو بھی ہے. آج تو سفر کشتی پر ہی ہوگا. کشتی نو کے متعلق میں نے جو منیر خان صاحب کو چھیڑا تھا اس لیے کہ مجھے جب انہوں نے مجھ سے آ کے ایک دفعہ تفصیل سے بات کی تھی تو جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں سب سے زیادہ درست سائنٹیفک اور قابل قبول ان کی طرز تحقیق تھی اور بہت میں خوش ہوا. میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا دل راضی ہو گیا ہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں اور آگے بڑھانا ہے. تو میں ذرا انگیخت کر رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا وہ چھیڑخانی سے ابھریں اور کوئی بات بتائیں. تو ان کی طرف سے تفصیلی ایک خط ملا ہے آج. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ایک احمدی دوست نے جو لندن میں رہتے ہیں انہوں نے وہ جو میں نے ذکر ضمناً کیا تھا نا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے کہ جودی ارمینیا کے پہاڑوں میں تو ملا اور کہیں نہیں ملا، تو وہ سمجھے کہ ارارات ثابت ہو گیا کہ بائبل کا جو ارارات ہے وہی جگہ ہے جہاں وہ کشتی لگی ہوگی اور وہیں محفوظ ہوگی. اور اس پر جو ایک محقق کی سو کال محقق کی فلمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ناممکن ہے کیونکہ ارارات جن دوست نے اس نظریے کو پیش کیا وہ خود لکھ رہے ہیں کہ اس کی بلندی 16,986 فٹ سطح سمندر سے ہے. اور وہ جو حساب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے مجھے لگا کے دیا تھا وہ ان کی فراست کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا میتھمیٹکس پہ نہیں جانا پڑا ان کو. انہوں نے کہا اتنی سی دو ٹوک بات ہے کہ بائبل کے نزدیک سارے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی تھیں، تو کوہ ہمالہ کی چوٹی اگر ڈوبے تو جتنے زمین سے ابھار ہیں باہر کی طرف اتنے ہی سمندروں کی گہرائیاں ہیں، اور ان گہرائیوں میں جتنا پانی ہے اس پر اتنا پانی اور ڈالا جائے جتنا موجود ہے تو پھر جا کر پہاڑ ڈوبیں گے ورنہ نہیں ڈوب سکتے. یہ تھا دراصل ان کا بہت تیزی کے ساتھ میتھمیٹکس کرنا. تو یہ جو 16,000 اگرچہ ماؤنٹ ایورسٹ سے تو نیچے ہے
لیکن 16,000 فٹ اگر پانی بلند ہو کسی جگہ تو لازماً ساری دنیا غرق ہو چکی ہوگی، اور کوئی عذر اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ایک یہ دو طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس لیے وہاں پانی رہ گیا ہوگا۔ تو اس لیے میرا دل تو کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو قبول نہیں کر سکا کہ ارارات ہی وہ جگہ ہو، مگر جو تحقیق انہوں نے بھیجی ہے وہ بہت عظیم الشان ہے، اور وہ پہلو بھی لیے ہوئے اپنے ساتھ سوائے چین کے جن کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، انہوں نے پرانی روایات اور وہ مٹی کی تختیاں جو پکائی ہوئی تھیں جن پر عبارتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری روایات بھی پیش نظر رکھی ہیں، اور وہ جو روایت جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی ایپک آف گلگامیش کے نام سے مشہور ہے، اور اس پر بھی انہوں نے نظر ڈالی ہے اور ان ناموں کی پیروی کی ہے جو بیان کیے گئے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ ڈیڈ سی کے ارد گرد ہوا ہے، اور ڈیڈ سی کا علاقہ ڈپریشن میں ہے، اور وہاں اگر اتنا پانی برسے کہ وہاں جو پہاڑیاں ہیں وہ ڈوب جائیں تو ہرگز بعید از عقل نہیں ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہو۔ اور ڈیڈ سی کی سطح پہلے زمانے میں بہت اونچی، نسبتاً بہت اونچی ہوا کرتی تھی، اب بہت کی نیچے ہو گئی ہے، مگر اس سے قطع نظر یہ تو تحقیق شدہ بات ہے کہ یہ ڈپریشن ہے، جس طرح ہالینڈ ہے نا سمندر سے نیچے، اسی طرح یہ اس سے بہت زیادہ نیچے ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا، میں نے اس کا مطالعہ کر لیا ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں، اور جو باتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، مگر اب ان کو جلدی اس تحقیق کو شائع کرنا چاہیے۔ ان کو تردد یہ ہے کہ بعض معاملات میں شواہد کے لیے مزید تفسق کی ضرورت ہے، مزید جستجو اور تحقیق کی، تو کریں بے شک، لیکن ساری عمر تو نہ لگا دیں اس کے اوپر، کچھ ہمیں بھی مزہ آئے، دیکھیں یہ کتاب شائع ہو، علمی دنیا میں ایک تہلکہ مچے، اور ایک احمدی محقق کی عظیم شان تحقیق جو فرضی حکایتوں پر مبنی نہ ہو بلکہ سائنٹیفک جستجو پر مبنی ہو، اب یہ دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ بہرحال منیر خان صاحب کا میں ہم اپنی سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ہی عمدہ تحقیق ہے اور بڑی عاجزانہ رنگ اختیار کیا ہوا ہے، کوئی علمی تکبر کا شائبہ بھی نہیں، اور بہت پہلو دیکھے ہیں انہوں نے، صرف وہ چین والا پہلو ہے وہ رہتا ہے۔ آج میری ملاقات ہے عثمان چینی صاحب سے، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس تحقیق کا حصہ ان کو بھی بھجوا دیں۔ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کہانیاں کیسے چین میں پہنچیں، اور کیا حضرت نوح کی اولاد میں سے کوئی چین میں اس زمانے میں پہنچا ہے اور اس نے پھر آگے اس کی نسل جاری ہوئی ہے۔ جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ وہی ہے، حضرت نوح کے واقعات کا جو یہاں زمانہ ہے وہی زمانہ اس چینی بزرگ کا زمانہ ہے جس کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور سب کچھ غرق ہو گیا تھا، اور اس کے کناروں پر پھر آبادیاں چڑھی ہیں، اور کناروں پر سے پھر دوبارہ پھر آہستہ آہستہ اس غرق شدہ زمین میں نیچے کی طرف اترنے شروع ہوئے لوگ۔ مگر بہرحال یہ بھی وہ زیر نظر لے آئیں، میں ان کو روایات بھجوا دوں گا۔ تلاوت تو نہیں ہوئی نا ابھی؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ اس ضمن میں ذائقۃ الموت کی گفتگو ہو چکی ہے، تو وہ فونا کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس کا لفظ توفی سے بہت تعلق ہے۔ اس ضمن مفسرین نے بہت لمبی بحثیں اٹھائی ہیں تو میں ذکر کروں گا،
مگر پھر میں نے سوچا تو اس خیال کو بدل دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی ہماری ضمنی بحثیں اتنے مختلف دائروں میں جا چکی ہیں کہ اگر وفات مسیح کو ہی دوبارہ عنوان یہاں بنا لیا گیا تو یہ درس کا بقیہ حصہ بھی چند دن وفات مسیح پر ہی لگ جائے گا، حالانکہ وہ اتنی محقق بات ہے، اتنی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ دن بدن اب مسلمانوں کے علماء کی نئی نسلیں سوائے پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی علماء کے بڑے زور کے ساتھ اس طرف مائل ہو رہی ہیں، اور عربوں میں، مصری علماء میں تو کھلم کھلا وفات مسیح کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور وہ تعلیمی یافتہ لوگ جو احمدی دلائل سے گھبرا کر پناہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کسی طرف، وہ کہتے ہیں یہ بحث ہی کوئی نہیں، ہم بھی فوت ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلی بات کی طرف نہیں آتے کہ اگر فوت ہو گیا ہے تو پھر جس کی آمد کی خبریں کثرت سے ملتی ہیں وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اہمیت ہی کوئی نہیں، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، فوت ہو گیا، ختم ہوا، اور چونکہ زندہ سمجھا گیا تھا اس لیے وہ روایتیں بھی ساری فرضی ہیں جو زندہ مسیح کے اترنے کی روایتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کو عقل دے، تازہ تازہ معجزات احمدیت کے ہر موڑ پر ان کو گھیرے رہیں گے، اس سے بچ کر نکل تو نہیں سکتے، لیکن فرار کے بہانے ہیں وہ بناتے رہیں بے شک۔ تو میں اب وفات کا مختصر ذکر کروں گا، لفظ توفی کا جو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے، لیکن موضوع بنا کر حضرت مسیح کی زندگی اور موت کا مسئلہ یہاں نہیں چھیڑوں گا۔ ہاں، روح اور نفس کے تعلق میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ نفس اور روح کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نفس سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ ساری میں نے اکٹھی کر کے، پہلے سے ہی مجھے اس معاملے میں جستجو تھی تو وہ اکٹھی کر کے ان پر تفصیلی غور کیا ہے۔ روح سے متعلق آیات ہیں ان پر غور کیا ہے۔ تو نفس صرف شعور کا نام ہے دراصل، اور شعور کی بے شمار قسمیں ہیں، اور اسی حوالے سے قرآن کریم نے اللہ کے نفس کا، حدیث میں اللہ کے نفس کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ورنہ نفس تو خدا تعالیٰ کو ان معنوں میں نہیں ہے جو ہمارے ہاں جان کہلاتی ہے، نہ یہ روح کے معنوں میں ہے، بلکہ نفس صرف ایک شعور ہے جو زندگی کا شعور، اپنے وجود کا شعور، آخری خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں روح کیا چیز ہے یہ بحث پھر اٹھے گی۔ میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھتا ہوں جن میں روح کا ذکر ہے۔ ایک تو ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی آیت ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہی ذات ہے جس نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، نہایت ہی اعلیٰ درجے پر، طریق پر پیدا فرمایا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کو ہم نے مٹی سے شروع کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ، پھر اس کو ایک ایسے حقیر سے پانی، یعنی معمولی پانی سے بنایا جو دراصل اس کا خلاصہ تھا، یعنی جس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اس نطفے سے اس کا پھر نسل جاری کی ہے جو ایک معمولی سا پانی سمجھا جاتا ہے۔ ثم سواہ، اور پھر اسی سے ہم نے اس کو سوا کیا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اس کو ترقی دی ہے اور متوازن بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے آنکھیں اور کان، آنکھیں السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور کان، کان اور یا سنوائی اور بصیرت کہہ سکتے ہیں،
والافئدہ، اور وہ دل پیدا کیے جو دراصل شعور کی آخری صورت ہے جس کی طرف قرآن کریم افئدہ کے طور پر حوالہ دیتا ہے. یعنی زندگی یہاں روح بھی قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی افئدہ روح کے قریب ترین جو معاملات کو سمجھنے والا نظام ہے اس کو افئدہ کہا جاتا ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ان باتوں میں کتنے عظیم احسانات ہیں خدا تعالیٰ کے، اور کتنا بڑا نظام ہے جو تمہاری تخلیق سے پہلے جاری کیا گیا تھا. یہ ہے روح کا لفظ کہ جو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد پھر روح اتاری ہے. ثم سواہو، جب اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیا پھر روح اتاری. اس ضمن میں یہ جو ایک تحقیق کینیڈا کے ایک مغربی گائنوکالوجسٹ نے شائع کی تھی، اس کا میں اسی درس میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ نہیں. اس تحقیق کی روح سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات نے بہت تعجب میں مبتلا کر دیا کہ ایک حدیث میرے علم میں آئی جس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب بن جاتا ہے اور ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے جہاں سے وہ پھر آزاد زندگی کا اہل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اگر ایبارشن ہو تو پھر وہ زندہ رہ سکتا ہے. وہ حدیث کوٹ کر کے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو وقت بتایا گیا ہے کہ فرشتہ پھر اس میں روح ڈالتا ہے، وہ بین ہی وہی وقت ہے جو ہمارے علوم اور جستجو کے نتیجے میں بچے کا وہ لمحہ ہے، اس کا وہ منزل کہہ دیں جس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے. اگرچہ اس کو پالنے کے لیے انکوبیشن وغیرہ کرنی پڑے گی مسائل، لیکن عقلی علمی لحاظ سے امکان موجود ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ حدیث کہ اس وقت فرشتہ روح ڈالتا ہے اس میں، یہ حیرت انگیز ہے. یہ معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے فرشتہ روح ڈالتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا جس طرح کے ویدوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں الگ آزاد پھرتی ہیں اور انسان جو مادہ الگ ہے، مادے کو بعض ترقی یافتہ صورتوں میں روح عطا کی جاتی ہے اور روح اوپر سے خدا تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ تصور درست نہیں ہے. فرشتے کا روح ڈالنے سے مراد ہے خدا کا نظام ہے ایک، اور فرشتے ان خدا کے ہر نظام کو چلانے والے ہیں. بس کوئی ایک اکیلا فرشتہ نہیں آتا روح ڈالنے والا. مراد یہ ہے کہ زندگی بخش نظام جو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیتا ہے، وہ نظام حرکت میں آتا ہے. اور خدا تعالیٰ نے اس پر جو مبعوث فرما رکھے ہیں فرشتے یا جو بھی ان کو آپ کہیں، وہ اس وقت اس کو روح بخش دیتے ہیں. مگر پیدا اندر ہی سے ہوتی ہے، باہر سے پکڑ کر نہیں ڈالی جاتی. اس لیے اس کو نفخ روح فرمایا گیا ہے. اور قرآن کریم تو اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی روح پھونکتا ہوں. تو وہ عقیدہ تو لازماً باطل ہو گیا کہ باہر روحیں آزاد پھر رہی ہیں قدیم سے اور ان کو پکڑ پکڑ کے فرشتے اندر داخل کرتے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے میں اپنی روح پھونکتا ہوں. میں اپنی روح کا سے کیا مراد ہے، اس کا جواب خود قرآن کریم دیتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح امر ربی کا دوسرا نام ہے، اور اس سے زیادہ تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتے. یعنی خدا تو سمجھا سکتا ہے اس لحاظ سے، مگر انسان کو وہ طاقتیں عطا نہیں کی گئیں، وہ صلاحیتیں موجود نہیں اس میں کہ اس سے زیادہ بات کو سمجھ سکے. تو یہ مسئلہ کہ حضرت عیسیٰ میں روح پھونکی یا فلاں میں روح پھونکی، آدم میں روح پھونکی، بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس آیت کریمہ نے حل کر دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ کے امر کا دوسرا نام ہے، کن کا دوسرا نام ہے. مگر جب انسانی اور زندگی کے تعلق میں جب کن چلتا ہے تو روح بن جاتا ہے، اور باہر سے پکڑی پکڑائی روح نہیں ہے جو آتی ہو.
کیوں جی کوئی ایک اور صاحب نے اپنی تحقیق فوراً روانہ کر دی ہے کہ فلاں جگہ ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک شہر ہے، کشتی وہاں گئی ہوگی. اس بات کو چھوڑ دیں، یہ بہت گہری لمبی تحقیق کی باتیں ہیں، اور تحقیق کے معاملات میں جذبات، امیدیں اور ایک آدھ بات کا علم ہو جانا کافی نہیں ہوا کرتا. منیر احمد خان صاحب کے ساتھ میری تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں، اور اب جب انہوں نے تحریر بھیجی ہے، میں قطعی طور پر آپ کو یقین دلاتا ہوں جب یہ شائع ہوگی تو انشاءاللہ تمام اہل علم کے دماغ اس سے روشن ہوں گے. اور وہ بات کرتے ہیں، خود سائنسدان ہیں، بڑے ماہر سائنسدان ہیں. کراچی کی سب سے اونچی چمنی انہوں نے بنائی ہے، اور اس نے تمام باقی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں انجینئر ایک اتنی بڑی اونچی مضبوط اور مستحکم چمنی ڈیزائن کر کے اس کو پھر پایہ تکمیل تک پہنچا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی زیرک انسان اور صاحب علم ہیں. تو ان کے اوپر کام پڑا ہوا ہے، کیوں بیچ میں خام خواہ، اور اتنی جلدی میں بھیجا ہے مجھے ان صاحب نے کہ اتنا اہم مضمون کی نظر سے رہ نہ جائے. ان کا جذبہ شوق تو بہت اچھا ہے، پسندیدہ ہے، مگر موقع محل کے مطابق دخل ہونے چاہیے. اگر کہیں آپ تھک نہ گئے ہوں تو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں آپ کو. ایک دفعہ ایک پنچایت لگی ہوئی تھی، اور پنچایت میں قتل کا مقدمہ تھا. تو یہ باتیں تو جھوٹی ہیں کہ قومی طور پر کوئی جلاہے بیوقوف ہوئے یا مراسی یہ ہو گئے، لیکن ہمارے ملک میں لطیفے اپنی جہالت کی وجہ سے قوموں کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت جب کہ پنچایت بند دروازوں میں ہو رہی تھی، وہ ایک جلاہے صاحب تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور بہت ان میں جلدی تھی کہ جلدی سے کھولا جائے. تو چودھری نے کہا کہ کھولو، پھر بلاؤ اس کو، کیا کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بڑی ضروری گل کرنی، بہت ضروری بات کرنی. چودھری نے کہا کہ دیکھو پنچایت ہے، قتل کا معاملہ ہے، اتنی سنگین بات ہے، تم ٹھہر کے بات کر لینا. تو اس نے جواب دیا کہ چودھری جی وہ قتلوں کٹ نہیں ہے گل، وہ بات ہے وہ قتل کے لگ بھگ پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر بتاؤ. تو پنجابی میں اس نے کہا کہ چودھری جی پرار جی تہاڈی مجھ مر گئی سی، مڑ کے نہیں ڈیٹھی. جو پچھلے سال تمہاری بھینس مر گئی تھی وہ دوبارہ نہیں دیکھی پھر کبھی. بات تو ٹھیک تھی، قتلوں کا ہٹ نہیں ہے، موت کا ہی ذکر تھا. مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں جو اچانک یہاں پیش کی جاتی ہیں وہ اور نوعیت کی ہوتی ہیں. ہمارے محققین جو ہیں وہ تحقیقات جو بھجواتے ہیں ان پر میں بعد میں غور کرتا رہتا ہوں، لیکن اگر غلطی سے کوئی ایسا لفظ مجھ سے بیان ہو جائے جو درستی چاہتا ہو تو پھر میں یہاں بھی کہتا ہوں امام صاحب وغیرہ کو بھی کہ یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً مجھے بتائیں. ایسی صورت میں وہ جو پیش کرنے والے ہیں یہ ان کا کام ہے. تو جنہوں نے یہ روایت بھیجی ہے ان پر نہیں ہے میرا کوئی اعتراض، پیش کرنے والوں پر ہے کہ انہوں نے کیوں اتنا اہم سمجھا ہے اس کو کہ فوری طور پر آگے بڑھا دیا ہے. وہ قتلوں والی بات نہیں ہے یہ. تو موقع محل کے مطابق دخل دینا چاہیے. اس قسم کے بعض دلچسپ واقعات اور بھی ہم ہوتے رہتے ہیں سفروں کے دوران. فرانس میں بھی ہوا تھا ایک، وہ اس وقت تو وقت نہیں ہے مگر عین تقریر جب آخری وقت پہ پہنچی ہوئی تھی اچانک چٹ مل گئی مجھے، ایک عظیم واقعہ ایک ہو گیا، فوری طور پر توجہ کی جائے. وہ چھوڑ دیتا ہوں، وہ بیچارے دوست خفت نہ محسوس کریں. اچھا جی، یہ دو روح کے جو ہے نا قصے میں نے آپ کو بتایا ہے، ذکر جہاں ملتا ہے. تیسرا ایک اور تھا، وہ میں نے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ.
یہاں اسی امر کے ساتھ اس بات کو باندھ دیا کہ یلقی روحا من امرے ہی سے مراد اپنے حکم سے نہیں، یعنی حکم سے بھی ہے مگر امر ہی کی قسم ہے ایک روحا من امرے ہی، الا من یشاء من عبادہ ہی، یہاں روح سے مراد حکم الہی، الہام الہی ہے۔ یہاں وہ روح نہیں ہے جو بچے میں داخل ہوتی ہے یا بچے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو روح میں قرآن کریم میں یا تو حضرت جبرائیل کو الروح قرار دیا گیا ہے یا الہام الہی کو روح قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آدم کے متعلق فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کو برابر کر دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں، یعنی انسانی لحاظ سے وہ کامل وجود بن چکا ہو، اس وقت تک بھی تم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو الہام کروں، اس میں اپنی روح یعنی اپنا امر پھونکوں، دوسرے معنوں میں معمور بنا دوں، تو لفظ امر ہے جو کنجی ہے روح کو سمجھنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی استطاعت نہیں ہے۔ یہ امر کبھی شریعت ونجت کا الہام بنتا ہے، کبھی دوسرا الہام بنتا ہے، کبھی زندگی کی وہ قسم بن جاتی ہے جو پھر قیامت تک جاری رہے گی اور دوبارہ پھر اٹھا کر اس کی جواب طلبی کی جائے گی۔ بس نفس ایک عام لفظ ہے اور روح ایک خاص لفظ ہے جو انسان سے پہلے قرآن کریم میں کسی کسی زندہ چیز کے متعلق استعمال نہیں ہوا۔ اس کا تعلق آدم کے بعد کا دور نبوت کے دور سے ہے، اور انسان کو جو خاص صلاحیتیں ملی ہیں جن کے نتیجے میں وہ زندہ رکھا جائے گا مرنے کے بعد بھی، اور اس کی جواب طلبی ہوگی، اور پھر قیامت کے بعد لامتناہی اس کا سفر ہے، یہ وہ چیز ہے جو روح ہے۔ تو اس لیے ان کے ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مفسرین کی باقی بحثوں میں، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ نفس اور روح میں یہ فرق ہے۔ اور باقی ادخل الجنت فقط فازہ میں لفظی بحثیں صرف اٹھائی گئی ہیں کہ جو بھی آگ سے دور ہٹایا گیا، جنت اس کو عطا کی گئی، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کی متاع ہے، یعنی عارضی دھوکے میں مبتلا کرنے والی، یا ایسی جو دیکھنے میں تو حقیقی دکھائی دیتی ہے مگر حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، آنن فانن جان ہاتھ جدا ہو جانے والی چیز۔ تو یہ وہ زندگی ہے۔ صرف ایک بحث اس میں باقی رہ جاتی ہے جو بیل نے اٹھائی ہے۔ رچرڈ بیل کی عادت ہے کہ وہ قرآن کریم کی نئی ترتیب دیتا ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس نے نئے نئے نمبر دیے ہوئے ہیں اور اس کی کسی نے دنیا میں سنی۔ اس کے اپنے محققین بھی جو بیل کو پڑھتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت ہی نہیں، بالکل لغو و بے معنی بات ہے۔ مگر اس کے انداز سے کئی باتیں ہمیں قرآن کریم کے حق میں ثبوت کے طور پر ملتی ہیں کہ دیکھو اس نے کیسی جہالت سے کام لیا ہے، بات کو سمجھا نہیں، ترتیب بدلی اور مضمون کو بگاڑ دیا۔ جب تک اصل ترتیب کے مطابق نہ پڑھا جائے وہ مضمون بنتا ہی نہیں۔ اب ترتیب اس نے خود ایک دے دی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ 186 ورس کو اس نے 183 بنا دیا ہے، اور 185 کو 182 بنا دیا ہے، اور کہتا ہے کہ اس موقع اور محل میں ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں نظر آتا، سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیا بات ہے، اور 182 کو 183 سے کوئی نسبت نہیں، مراد ہے 185 کو اس کے نزدیک، 186 سے کوئی تعلق نہیں، اور دیگر جو باتیں ہو رہی ہیں ان سے بھی یہ مضمون بے تعلق ہے۔ اس پہلو سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی پہلی آیت 185 آیت یہ ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اگر وہ تیری تکذیب کریں تو اس سے پہلے بھی تو رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ روشن نشان لے کر آئے،
اور زبور لے کے آئے، زبور یعنی کئی قسم کی زبوریں، زبور ان کو عطا کی گئی جمع کے صیغے میں، والکتاب المنیر، اور کھلے روشن کتاب لے کے آئے تھے۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو رسالت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے دائرے ہی میں رہے ہیں رسول۔ کوئی رسول یہ چیز لے کے آیا، کوئی وہ لے کے آیا، مگر ان میں سے بھی ایسے ہیں، بلکہ بھاری اکثریت بحیثیت نو تم ان سے یہ سلوک کرتے رہے کہ تم پہلے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہو۔ ایک عام دستور ہے، اس میں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ 100% رسول جھٹلائے گئے یا نہیں۔ رسولوں میں مضمون اتنا ہی ہے کہ رسولوں کی نو پہلے گزر چکی ہے اور رسولوں سے تم ایسا سلوک کرتے آئے ہو۔ اس کے بعد آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دلیلیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اسی صورت میں مبالغے کا ذکر بھی آیا ہے۔ تمام جو بھی انسان کوشش کر سکتا تھا کسی کو سمجھانے کی، وہ ساری کوششیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ان کے جھگڑوں کی باتیں، ان کے بار بار تان امیزیوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب صرف یہ باقی رہ جاتا ہے کہ پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہی بات اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں پریشان اب گھبرانے کی بات کوئی نہیں، اب موت ہی فیصلہ کرے گی ہمارے درمیان۔ اب اس منزل پہ آ گئے ہیں جہاں یقینی بات ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور تم نے بھی مرنا ہے، اور یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم دوسری جگہ بہنیں اسی طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بھی مرنے والے ہیں اور اے محمد تو بھی مرے گا، اور پھر یہ فیصلے ہوں گے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر حجت تمام ہو چکی تھی، جن سے ساری بحثیں اپنے انجام کو پہنچیں، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مسلمانوں کو ساتھ یہ بتایا ہے کہ تمہیں جو تمہارے تمام تر اجور جو ہیں وہ قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ حضرت امام زمخشری کی اس بات سے مجھے پوری طرح اتفاق ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ صرف قیامت کو ملیں گے، بلکہ توفونا کو جو مضمون ہے کہ پورے اصل حق جو ہے وہ تو تمہیں قیامت ہی کو ملے گا۔ یہاں نمونے ہیں خدا کے اجر کے جو تم چکھتے ہو اور اس سے بھی خوش ہوتے ہو، لیکن فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچایا جائے اور جنت میں داخل ہو وہی ہے جو کامیاب ہوگا۔ تو جب فیصلوں کا دن آ گیا تو پھر دلیلیں ختم ہو جائیں گی۔ مرنے کے بعد ایسے فیصلے ہوں گے جو کھلم کھلا دو ٹوک، ایک کو اہل جنت بنا رہے ہوں گے، ایک کو اہل جہنم بنا رہے ہوں گے، تو مضمون میں اس کو کہتا ہے میرا تعلق ہی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ نہایت ہی واضح اور کھلم کھلا تعلق ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی میں تم نے اگر بغلیں بجانی ہیں، کچھ دیر عیش و عشرت کرنے ہیں تو کر لو، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، عارضی دور ہے، آیا اور گزر گیا، اور بعد میں یہی لگتا ہے کہ دھوکہ ہی تھا۔ اور اکثر شعراء نے بھی یہی بات بیان کی ہے، اور اکثر سوچنے والوں نے بھی، اہل فکر نے بھی، کہ مرتے وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی، آئی گئی اور یوں ہی ایک تماشا سا تھا، خام خواہ اتنی اہمیت دی، خام خواہ اتنے نقصان اٹھائے، اور آخری وقت میں سارے حسرت سے مرتے ہیں۔ نیک بھی حسرت سے مرتے ہیں، اس خیال سے کہ نیکیاں اور بھی کر سکتے تھے جن سے محروم رہ گئے، اور بد اور طرح کی حسرت سے مرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں بدیوں کا موقع نہیں ملا، بعض کہتے ہیں کہ او ہو اب پتہ چلا ہے کہ وہ بدیوں سے تو ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اب جواب طلبی کے وقت کو پہنچ گئے ہیں، اب بے اختیاری ہے، واپس نہیں لوٹ سکتے۔ کوئی رہ تو نہیں گیا اس میں باقی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا اموال سے بھی اور جانوں سے بھی۔ مراد یہ ہے تمہیں کچھ
تکلیفیں پہنچیں گی جن کا تعلق جان سے ہوگا، یعنی جانی تکلیفیں، اور اموال سے بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جذباتی تکلیفیں بھی بہت پہنچیں گی۔ اور یہ بھی اسی تسلسل کی بات ہے کہ ہم نے جب فیصلہ قیامت پہ چھوڑ دیا ہے اب، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب باز نہیں آئیں گے۔ اس دنیا میں تو انہوں نے پیچھا تمہارا پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، خاص طور پر جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان سے تم آئندہ زمانوں میں بھی بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اور یہ جو کامنٹریز کی میں حوالے دیتا ہوں، یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ بتایا ہے کہ اہل کتاب مسلسل مسلمانوں پر دل آزار حملے کرتے رہیں گے، اور آئندہ زمانوں میں بھی ان کے حملوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذًا کثیرا، اور ان سے بھی تکلیف تمہیں پہنچے گی جنہوں نے شرک کیا ہے۔ اور یہ صرف اہل مکہ کی بات نہیں، اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ دل آزاری مسلمانوں کی اور اسلام کی بے حرمتی اہل کتاب کی طرف سے کی گئی ہے، اس کے بعد مشرکین کی طرف سے، اور باقی سارے مذاہب بالکل الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کیسی عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ بدھزم بھی بہت وسیع مذہب ہے، دنیا کے مذاہب میں اس کی تعداد اگر عیسائیت کے سے زیادہ نہیں تو کم بھی نظر نہیں آتی مجھے، تو کم و بیش مقابلہ ہے، اور بہت وسیع علاقوں پہ پھیلا ہوا ہے، مگر ان کو کوئی جنون نہیں ہے اسلام پر حملے کرنے کا۔ اسی طرح دیگر مذاہب ہیں جن کے کچھ باقیات ہیں، کچھ اور نئی دنیا کے یا پرانی دنیاؤں کے مذاہب ہیں۔ اگر اسلام دشمنی میں کوئی مذہب آگے آئے ہیں تو وہ اہل کتاب کے مذاہب ہیں یا مشرکین ہیں۔ ان دو کو خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر بیان فرما دیا تھا کہ تمہیں ان لوگوں سے تکلیف پہنچے گی، اذًا کثیرہ، بہت تکلیفیں اٹھاؤ گے ان کے ہاتھوں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ ان جذباتی روحانی اذیتوں کے نتیجے میں کہیں بھی تلوار کے جوابی حملے کا ذکر نہیں، قتل کا ذکر نہیں، سزائیں دینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صبر کا اور تقوی کا ذکر ہے۔ یہاں جوابی حملے کا اس لیے ذکر نہیں کہ دوسری آیات میں یہ مضمون الگ بیان ہو چکا ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، جب مقابلہ کرو ان لوگوں کا تو بہترین دلیلیں لے کر ان سے آراستہ ہو کر ان سے مقابلہ کیا کرو۔ اس لیے یہ مطلب نہیں کہ دلیلوں سے مقابلہ نہیں کرنا، مگر فرمایا کہ ایسی حالت بھی ہوگی کہ جہاں تمہیں مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی، بظاہر تم سنو گے، تمہیں جواب دینے والے نہیں ہوں گے، اس وقت صبر سے کام لینا ہے، اور جلد بازی میں جو روحانی بدلے ہیں وہ جسمانی طور پر لینے کی کوشش نہ کرنا۔ عملاً اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آج کل بہت اس مضمون کو اٹھایا جا رہا ہے کہ 14 سالہ عیسائی لڑکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے یا اسلام کی حد تک کے الزام میں پکڑا گیا، اور عدالت نے اس کی پھانسی کا فیصلہ دے دیا۔ بہت شور ہے دنیا میں۔ جب احمدیوں کے اوپر یہ سب کچھ ہوتا تھا تو ساری دنیا خاموش بیٹھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شور ہے یہ محض انصاف کی محبت میں نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کے اس بغض کے نتیجے میں ہے جو قرآن سے ہے اور اسلام سے ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت کے واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ دل آزاری ہوگی تو تم صبر اور تقوی سے کام لینا، اور انہوں نے نئے حکم ایجاد کر کے قرآن کی طرف منسوب کر دیے ہیں کہ بچے کی طرف بھی اگر گواہی منسوب ہو، اور گواہی ایک چند ایسے لوگوں کی جو سارا معاشرہ ہی جھوٹا ہو چکا ہے، مذہبی اختلاف کی بنا پر ان کی گواہی کی کوئی بھی قدر و قیمت ویسے نہیں رہتی، لیکن اگر ہو بھی تو قرآن نے اس کا یہ حل بیان ہی نہیں فرمایا کہیں۔
کسی جگہ گستاخی، اللہ کی گستاخی، رسول کی گستاخی، قرآن کی گستاخی کی سزا دینے کا اختیار بندے کو نہیں دیا گیا۔ ہر جگہ جہاں بھی ذکر آیا ہے اللہ اپنے ہاتھ میں اس بات کو رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس موقع پر اگر احسن طریق پر جدال نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس وقت احمدی اللہ کے فضل سے سب دنیا میں احسن جدال میں مصروف ہیں، تو ان کے لیے صبر اور تقوی کے سوا اور کوئی راہ نہیں ہے، اور اس کو جب چھوڑیں گے مزید نقصان اٹھائیں گے۔ اور اس وقت یہ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اسلام کی بدنامیاں ہو رہی ہیں اور بڑھ بڑھ کے حملے کرتے ہیں، اور ان کے مولوی جو ٹیلی ویژن پہ پیش کیے جاتے ہیں بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ضد کے ساتھ مزید اسلام کی بدنامی کا موجب بنتے ہیں۔ ہاں اسلام کا یہی حکم ہے، اور مثالیں دیتے ہیں کہ امریکہ میں ریپ کی سزا نہیں ہے، قتل۔ وہ کہتے ہیں قتل تو نہیں، مگر یہ یہاں تک بھی کہا گیا ملتی تو ہے کہ دیکھ لو پھر، اگر کوئی گستاخی کرے گا رسول کی یا اسلام کی تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس کو یہ جسمانی سزا دو۔ اگر یہ ہو جائے، سلسلہ چل پڑے، تو گستاخی کی تعریف کیا ہے؟ کیا وہ اختلاف جو بڑے بڑے اختلافات ہیں وہ گستاخیاں ہیں کہ نہیں؟ یعنی خدا کا بیٹا بنانا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اتنی بات ہے۔ اس کو یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور مشرکین کی عقیدے گستاخیاں ہیں کہ نہیں؟ تمام وہ مذاہب والے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے کی روح سے جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس بات پر مصر ہیں، یہ سب گستاخیاں ہیں کہ نہیں؟ اگر گستاخیاں ہیں تو پھر تلواریں پکڑو اور ساری دنیا کو قتل کرو۔ اگر انصاف ہے دل میں اور حقیقت میں شرافت اور غیرت ہے دین کی، تو پھر یہ ہے نہ کرو کہ اپنی عدالتوں میں بعض اقلیتوں کو پکڑو اور دھکیلو اور ان کے خلاف سچی جھوٹی گواہیاں اکٹھی کر کے ان پہ فیصلے دو۔ اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ قرآن ہتک اور گستاخی کے نتیجے میں قتل واجب قرار دیتا ہے، تو ساری دنیا تمہاری دیندار بن جاتی ہے۔ جب تک یہ لوگ باقی ہیں جو خدا کے منکر ہیں، خدا کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، بیٹا بناتے ہیں، شرک ٹھہراتے ہیں، اور سب کے عقیدوں میں یہ بات داخل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ امپوسٹر تھے، ان کو یہ گستاخی دکھائی نہیں دیتی۔ عجیب ہی جہالت کا دور ہے، اور اس کے باوجود یہ نئے نئے اپنے قوانین گھڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ان کو متنبہ کیا تھا، تم ایسی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اور اس تاریخی دور میں حقیقتاً اگر اسلام کی دل آزاری کی کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو یا اہل کتاب کی طرف سے لکھی گئی ہے یا ہندوؤں کی طرف سے۔ ہندو جو اس زمانے میں مشرک ہونے کے لحاظ سے وہ اہل مکہ کا ایک نیا دور ہے، یعنی وہی شرک کی انداز جو ان کے تھے وہ ان کے بھی ہیں، تو قرآن کی یہ پیشگوئی بھی ایک اعجاز ہے کہ آئندہ یہ ہوگا اور تم اہل کتاب سے سنو گے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ صبر سے کام لینا اور تقوی سے کام لینا۔ جہاں تک گزشتہ مفسرین کا تعلق ہے، اس میں ایذا کی بحث اٹھائی گئی ہے۔ دکھ تکلیف جو جسم یا اس کے نتائج و متعلقات میں ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دونوں صورتوں میں ایذا جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی اذیت پہنچانا بھی اس میں شامل ہے۔ اور قرآن کریم نے تو صدقات دے کر اس کو جتانے کو بھی ایذا کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، والعذا، اور اس کے نتیجے میں ان پر بوجھ ڈال کر یا ان کی تحقیر کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو۔ والذین یؤذون رسول اللہ، یہ آیت بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، ہتک رسول، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، مضمون کو اسی طرح چھیڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو گستاخی رسول کا مرتکب ہوتے ہیں اتنی زیادہ کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے صبر کے باوجود شدید دکھ پہنچتا ہے، ان کے ساتھ کیا کرو؟ لہم عذاب علیم، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، اللہ ہی ہے جو ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کہیں ان کو یہ نہیں فرمایا ان کے متعلق کہ تلواریں اٹھاؤ اور ان کا قتل و غارت شروع کر دو۔ اور بھی مثالیں عزا کی بہت سی دی گئی ہیں، اس کو چھیڑنے کی مزید ضرورت نہیں۔ وَلَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ إِلَّا عذاب ہی آتا ہے قرآن کریم میں کہ اے رسول تجھے وہ کوئی گہرا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ باتیں کریں گے، دل آزاریاں ہوں گی۔ عذاب سے مراد معمولی جسمانی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں اور دل کی آزاری بھی عذاب میں شامل ہے، اس لیے نتیجتاً مراد ہے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور عزم الامور جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اس میں کہتے ہیں عزیمت سے مراد ہوتی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ وغیرہ کے حوالے دے کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مضبوطی سے انسان اپنے کسی ارادے پر قائم رہے، اور جب یہ فیصلہ کر لے، عزم سے مراد مضبوط فیصلہ کرنا ہے، اس میں قائم رہنے کا مضمون اس لیے ہے کہ فتوکل علی اللہ فرما دیا، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اے رسول جب تو مشوروں کے بعد فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس پر قائم رہ، اس لیے کہ تیرا توکل پھر اللہ پر ہے، اور اللہ کا توکل کا تقاضا ہے کہ تو اس فیصلے سے پھر منحرف نہ ہو اور اس میں لغزش نہ کھائے، ورنہ توکل ٹوٹے گا، یہ مراد ہے۔ تو عزم ایک ایسے فیصلے کو کہتے ہیں جس پر انسان مضبوطی سے قائم ہو جائے، اور عقدۃ النکاح کے سلسلے میں بھی عزم کا ذکر ملتا ہے، لا تعزموا عقدۃ النکاح، یعنی نکاح کرنے کے سلسلے میں، اس لیے پختہ سوچے سمجھے ارادے کو بھی عزم کہا جاتا ہے۔ اور عزیمت ایک قسم کے تعویذ گنڈے کو بھی کہتے ہیں۔ سب جگہ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اظہار ثانی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی کی ہدایت فرمائی ہے۔ بعض استثنائی واقعات ملتے ہیں جو بغاوت اور عہد شکنی کے نتیجے میں لوگوں کو سزا دی گئی ہے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے نتیجے میں نہیں بلکہ عالم اسلام کو نقصان پہنچانے، مثلا کعب بن اشرف کا واقعہ ہے، وہ اپنے شیروں کے ذریعے اور دوسری سازشوں کے ذریعے تمام عرب قبائل کو انگیخت کرتا تھا کہ اسلام مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، اور خود وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے کے پابند بھی تھے وہ لوگ، ان کو دیس نکالا ملا تھا لیکن بعض شرطوں کے ساتھ کہ وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک نہ ہوں گے۔ تو جہاں اس قسم کے بہت سارے محرکات اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں بعض دفعہ یہ علماء ایک کو بیان کر کے نتیجہ اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ سزا اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے گستاخی کی تھی۔ اگر یہ بات تھی تو ہر گستاخ کو کیوں سزا نہ ملی؟ وہ جو مدینے میں چاروں طرف گستاخیاں کرتے پھرتے تھے، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وہ آئے دن سازشیں کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو ان کو پہچان بھی لیتا ہے، جانتا ہے، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ رسول سے معافی مانگو یا استغفار سے کام لو تو سر مٹکاتے ہیں۔ معروف لوگ تھے، ان کو کیوں قتل نہ کیا؟ بس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی جائے جو آپ کے کردار کے مطابق درست ثابت ہو سکتی ہو اور عمومی کردار کی نفی نہ کرتی ہو۔ بس یہ وہ ایک تشریح ضروری تھی، کیونکہ بعض جگہ مفسرین نے
کعب بن اشرف کے سوال کو بھی اٹھایا ہے ضمن میں، لیکن نتیجہ وہی نکالا ہے کہ صبر ہی کی تلقین تھی۔ اب یہاں دیکھیں کتنا تفصیل سے ایک مفسر ہیں، جامع مشکات میں، جامع ترمذی میں اور دیگر احادیث کی کتب میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کیا کیا تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور پھر مدنی دور میں یہودی آپ کو کس کس طریق سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، علیکم السلام کہہ دیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، تجھ پر لعنت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس بات کو۔ ایک موقع پر آپ کو اسی طرح کسی یہودی نے السلام علیکم کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، ایسے سخت کلامی نہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں تھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں میں نے سنا تھا، اس نے کہا تھا علیکم السلام، تم پر ہلاکت ہو، مگر تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے وعلیکم تو نہیں کہا، میں نے علیکم کہا ہے۔ یعنی اس تفصیل سے ناسی مضمون یہی ہے اس حدیث کا، لفظاً تو مجھے یاد نہیں، کہ میں نے بھی تو علیکم کہہ دیا تھا کہ تم پر ہو، تو اس سے زیادہ جواب تم اور کیا چاہتی ہو؟ ایک کی لعنت ایسی ہے جو ٹکرا کر خود اس پر پڑنی ہے، خواہ جواباً دعا کی جائے نہ کی جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا علیکم، اس سے بڑی سزا تو دنیا میں کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ کہ وہ جو واپس پھینکی ہے یہ نشانے پر پڑی ہے۔ بعض دفعہ جو گرینیڈ پھینکتے ہیں نا بعض سپاہیوں کے اوپر، تو وہی گرینیڈ اٹھا کر واپس پھینکتے ہیں، پھٹتا اس وقت ہے جب پھینکنے والے کے منہ پہ پڑتا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی نہ زبانی کلامی سختی کرنے کو پسند فرمایا، یعنی سخت کلامی جس کو کہتے ہیں، جواب کی تو آپ نے کبھی بھی جواب کو ناپسند نہیں فرمایا، اچھے اچھے جواب صحابہ دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے تھے، مگر جہاں گالی گلوچ سامنے شروع ہو گئی اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور جسمانی طور پر بھی جواب کو پسند نہیں فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے واقعہ میں ثابت ہے۔ اب یہاں روح المعانی لکھتی ہے کعب بن اشرف کا ذکر کر کے بھی کہ یہود کے شریر کعب بن اشرف اور دیگر یہود کے شریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی کیا کرتے تھے، اس کے متعلق خدا تعالیٰ نے صبر اور تقوی کی تلقین فرمائی ہے۔ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہو کہ کعب بن اشرف سے تجھے جو ذاتی دکھ پہنچتا ہے اس پر تو نے صبر سے کام لینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز کر کے اس سے انتقام کا فیصلہ کر لیں۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بہت عمدگی سے چھیڑا ہے اور حل فرمایا ہے کہ کعب بن اشرف کا جو قتل ہے وہ ایک سیاسی شرارت اور عہد شکنی اور دغا بازی کے نتیجے میں ہے۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی تضحیک یا تمسخر یا اظہار ثانی سے تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ مفسرین بھی دیگر یہود کو ساتھ شامل کرتے ہیں، ان سب کو کیوں نہ قتل کروا دیا، کیوں نہ دوبارہ فوج کشی کی، اس وجہ سے سزا دینے کے لیے۔ جب عہد شکنی کی ہے تو پھر خیبر کی طرف فوج کشی ہوئی ہے، لیکن دکھ پہنچانے کے نتیجے میں نہیں ہوئی۔ یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اکثر یہ بحثوں میں بات آ جاتی ہے، یعنی اہل کتاب سے بھی گفتگو کے وقت کعب بن اشرف کے حوالے سننے پڑتے ہیں۔ باقی اور کوئی ایسی بات نہیں، سارا مضمون اسی سے بھرا ہوا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عزم الامور سے متعلق یہ ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ حقوق اللہ کو بجا لانا بھی عزم الامور ہے، یعنی ان دکھوں کے باوجود اللہ کے حقوق کو بجا لاتے رہو اور اس میں کوئی کمی نہ آنے دو، یہ عزم الامور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور وفا میں تم پر کوئی ابتلا غلط رنگ میں اثر انداز نہ ہو سکے، اللہ سے محبت اور اس کے تعلق کو کوئی ابتلا زخمی نہ کر سکے، یہ عزم الامور میں داخل ہے۔ باقی سب وہی باتیں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں، میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں۔ اور آج بڑی دیر کے بعد آخر انگلی اٹھی بھی ہے، ایک جسوال صاحب نے یاد دلا دیا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اصل میں وقت تو ہمارے پاس ہے، لیکن دوسرے بعض پروگرام بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، کچھ جو پہلے سے اس پروگرام میں آئے ہوں۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ بعض جگہ مثلا پاکستان میں روزے کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ اگر ہم لمبا چلائیں تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نماز مغرب اپنے آخری وقت کو پہنچ چکی ہو، یا پہلے ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ آخری وقت سے بھی گزر جاتی تھی۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ 1 بجے کے بعد لگ بھگ 10-15 منٹ کے اندر ہی ہم اس درس کو ختم کر دیا کریں۔ اس لیے اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔